حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طاقت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایک جن کو ملا اور اس کے ساتھ کشتی کی۔ پس حضور علیہ السلام کے صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا، پھر اس سے کہا کہ تم نہایت ہی کمزور اور دبلے پتلے ہو اور تمہارے ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح کمزور ہیں۔ کیا تم جنات کا گروہ اسی طرح کا ہوتا ہے؟ یا تم ان میں سے اس طرح ہو؟ تو وہ جن کہنے لگا، نہیں خدا کی قسم، میں ان سب سے ایک موٹا تازہ جن ہوں، لیکن تم میرے ساتھ ذرا دوبارہ کشتی کرو، پس اگر تم نے مجھے دوبارہ پچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہیں نفع دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسے دوبارہ پچھاڑ دیا تو جن نے کہا کیا تم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جن نے کہا یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان گدھے کی طرح ڈر کر بھاگتا ہے، اور وہ اس گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک تم صبح نہ کر لو۔ امام طبرانی کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ آدمی کون سا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلے تھوڑا تردد کیا، لیکن پھر فرمایا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کو امام دارمی نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے القول الصواب فی مناقب عمر بن الخطاب میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ راوی اس حدیث کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور بیان ہو رہی ہے حضرت عمر کی طاقت کے بارے میں۔ پہلی شے اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عمر کی طاقت کے بارے میں یہ ان کے لیول آف فزیکلٹی، فزیکل پاورز کے بارے میں۔ جنات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں، جو چاہے اس روپ میں آ سکتا ہے۔ اور دوسری شے کہ حضرت عمر کا جن کے ساتھ کشتی کرنا اور اسے پچھاڑ دینا، اور ایک بار نہیں 2 بار اسے پچھاڑ دینا۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فزیکل پاورز دیکھ لیے، آقا علیہ السلام کے نائب کی فزیکل پاورز آپ دیکھ لیں۔ تیسری شے کہ حضرت عمر کو جن کا آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتانا۔ اب آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے والے کا دل اللہ رب العزت اسے شکر والا دل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ہر عمل کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ بہت سارے آیت الکرسی کے بینیفٹس ہیں۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ صرف اس کے گھر نہیں پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، بلکہ سارے محلہ جو ہے اس محلے میں جہاں آیت الکرسی ایک گھر میں پڑھی گئی ہے وہ پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ تو بہت ضروری کہ ہم آیت الکرسی کو پڑھنا سونے سے پہلے معمول بنا لیں۔ تو لہٰذا اس حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طاقت کا بھی ہمیں اندازہ ہوا، اور آیت الکرسی کی قوت اور آیت الکرسی کے تائید کا بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی سے یعنی قرآن اور صاحب قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے پیار اور محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔